یہ سلسلہ ہے نماز سے متعلق علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے صفۃ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی تشریح اور تھوڑی وضاحت ہے جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نمازی ایک ایسی چیز ہے کہ جب اللہ کے سامنے بندہ حاضر ہوگا تو سب سے پہلے اعمال میں اور حقوق اللہ میں جو اس سے سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس کے بعد کے دور میں منافق کو اگر پہچاننا ہوتا تھا تو ہم نماز دیکھتے تھے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مبعوث رحمت للعالمین، اما بعد۔ ناظرین، ہم ایک نیا سلسلہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ انتہائی اہم ترین سلسلہ ہے جس کا تعلق انسان کے ایمان اور عمل دونوں کے ساتھ ہے، اور یہ سلسلہ ہے نماز سے متعلق علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے صفۃ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی تشریح اور تھوڑی وضاحت ہے جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کتاب کے آغاز سے پہلے چند ایک ضروری باتیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز ایک انتہائی اہم ترین عمل ہے، اور اسلام میں شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد سب سے اہم ترین چیز نماز ہے۔ نماز کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں بہت سی احادیث ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں عقیدے کے بعد اگر زیادہ جس چیز کا ذکر ہوا ہے وہ نماز کا ذکر ہوا ہے۔ توحید کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز کا ہے۔ نماز اسلام کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ آپ نے ان 5 میں ایک یہ چیز بھی ذکر فرمائی کہ ان تقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کریں۔ تو جو نماز چھوڑ دیتا ہے سمجھے اس کی دین کی عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ نمازی ایک ایسی چیز ہے کہ جب اللہ کے سامنے بندہ حاضر ہوگا تو سب سے پہلے اعمال میں اور حقوق اللہ میں جو اس سے سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اذا صلحت صلح سائر عملہ، اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو آگے کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر وہ خراب ہوئی، اس میں کوئی کمی کوتاہی نکلی تو پھر آگے کے سارے معاملات ہی خراب رہیں گے۔ اسی طرح نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی کوئی تکلیف ہوتی، آپ پریشان ہوتے، کوئی ذہنی دباؤ ہوتا یا کوئی دنیاوی پریشانی ہوتی تو بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے کہ ارحنا یا بلال بالصلاۃ، کہ بلال اٹھیں، اذان دیں اور ہم نماز پڑھیں تاکہ ہمیں سکون ملے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ اگر آپ کسی کا ایمان پہچاننا چاہتے ہیں کہ یہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا رأیتم الرجل یعتاد الصلاۃ، اگر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ نماز کا عادی ہے، نماز پڑھتا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ تو ایمان کی پہچان جو ہے نماز سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس کے بعد کے دور میں منافق کو اگر پہچاننا ہوتا تھا تو ہم نماز دیکھتے تھے کہ
مومن کون ہے اور منافق کون ہے، تو نماز میں تاخیر کرنے والے، لیٹ سے آنے والے، دیر سے آنے والے منافقین ہی ہوا کرتے تھے، اور ہمیں پتہ چل جایا کرتا تھا کہ یہ شخص منافق ہے۔ نماز کے بارے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من حافظ علیہا کانت لہو نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامہ، جس نے اس کی حفاظت کی، اس کا خیال رکھا، ٹائم پہ اس کو ادا کیا، اس کے ارکان، واجبات، سنن صحیح طریقے سے ادا کیے، نماز کی اس طرح حفاظت کی جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کانت لہو نوراً، تو یہ نماز قیامت والے دن نور ہوگی، قبر میں اس کے لیے نور بنے گی، آگے کے جو آخرت کے اندھیرے ہیں اس میں اس کے لیے نور بنے گی، وہ برہاناً اس کے لیے دلیل بنے گی، یعنی کہ سپورٹ کرے گی ہر جگہ جہاں بھی اس کو پریشانی آئے گی، تو یہ نماز ایک ایسا عمل ہوگا جو اس بندے کو وہاں اللہ کی ہاں جو سختیاں ہیں ان سے بچائے گا۔ وہ نجاتاً فرمایا یہی نماز کے ذریعے ہی پھر آگے بندے کی نجات ہوگی۔ نماز کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں، قرآن میں آیات ہیں، یعنی کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہمارے کوئی 10 ایپیسوڈ صرف نماز کی اہمیت، فضیلت کے بارے میں جو آیات اور احادیث وارد ہوئی ہیں ان پر ہی صرف ہو جائیں گے، لیکن ایک سرسری میں نے جو ضروری احادیث ہیں، جو اہم ترین جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور ایمان کے درمیان جو ہے فرق نماز کو قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، اور جس نے من ترکھا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ سمجھیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، بندے اور کفر شرک کے درمیان جو ایک دیوار حائل ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی سمجھے اس نے وہ دیوار گرا دی، اب اس میں اور کفر شرک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں کوئی سال میں آ رہی ہوتی ہے، جیسے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ عمر میں ایک دفعہ آتا ہے، جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ یا تو سال میں ایک دفعہ آئے گی یا زندگی میں ایک دفعہ آتی ہے، فرض ہوتی ہے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقت پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وقت پر پڑھنی ہے، اگر ٹائم نکل جائے تو وہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ تو وقت کا لحاظ رکھنا، پھر آپ دیکھیں کہ باقی جو عبادات ہیں ان میں اگر انسان کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو شریعت نے اس کو رخصت دے دی ہے کہ اس کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی رخصت شریعت نے بالکل نہیں دی۔ کہا کہ اگر آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اپنے پہلو پر پڑھ لیں، اگر اشارے سے بھی آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اشارے سے بھی، جب تک کہ آپ کے ہوش و حواس قائم ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تب تک آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو نماز کی بہت زیادہ شریعت میں فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں فضیلت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ تمام انبیاء اس کو ادا کرتے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے موقع پر بیت المقدس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام فی قبر ہی اپنے قبر میں یصلی، نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ایک اتنی محبوب عبادت ہے اللہ کو کہ انبیاء وفات کے بعد بھی اللہ کے ہاں جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے جو ہے وہ نماز کے وہ وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عبادت کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔
تو ہمیں سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بہت اہم ترین عبادت ہے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ اس کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان میں روایت ہے، فرماتے ہیں من توضأ کما امرا وصلی کما امرا غفر لہ ما تقدم من عمل، کہ جس شخص نے وضو کیا اس طرح وضو کیا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا ہے، وصلی، اور اس نے نماز پڑھی، کیسے پڑھی؟ کما امرا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا ہے۔ جب یہ کام کیے تو فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من عمل، اس سے پہلے جتنے بھی اس کے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن شرط یہ رکھی ہے توضأ کما امرا، وضو اس طرح کرے جیسا کہ حکم ملا ہے، اور نماز اس طرح پڑھیں کما امرا، جس طرح حکم ملا ہے۔ تو جب ہمیں جو ہے نماز کے احکام پتہ نہیں ہوں گے، وہ احادیث پتہ نہیں ہوں گی جن میں نماز کے احکام کا ذکر ہے، تو ہم کیسے فرق کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کون سا ہے، اور جو ہم نماز میں ہماری غلطیاں ہیں ہم ان کی تصحیح کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اہل علم نے یہ قرار دیا ہے کہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر نماز کے مسائل اور ان کو احکام کو سیکھنا، کیونکہ نماز میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں اور کسی حالت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اب ہم اپنی بھی اس حذیفہ رضی اللہ عنہ کے اثر میں ہم اندازہ کریں کہ ہم اپنا بھی اندازہ لگائیں کہ 30 سال گزر جاتے ہیں عمر کے، 40 گزر جاتے ہیں، کچھ لوگ تو 60 کی دہائی میں پہنچ جاتے ہیں، اور دنیا کا ہر علم ان کو آ رہا ہوتا ہے، اخبار پڑھ لیتے ہیں، ناول پڑھ لیتے ہیں، اپنے جو علوم جو فیلڈ ہے ان کی اس کے بارے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، لیکن اگر نہیں آتا تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیسے کیا تھا، رکوع کیسے کیا تھا، تشہد کیسے آپ بیٹھے تھے، کون سی دعائیں تشہد میں پڑھنی چاہیے، سجدے میں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، بس جو چند رٹی رٹائی دعائیں ہیں کسی نے سکھا دی وہ سیکھ لی اور وہی پڑھتے رہے۔ تو لازمی ہے کہ جس میں نماز جو ہے ہماری جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری ایک اہم ترین عظیم ترین عبادت ہے، اس کو ہم سیکھیں۔ تو اس کتاب کو پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ نماز کے کون کون سے مسائل ہیں، دعائیں کون کون سی ہیں مختلف مواقع پر نماز میں جو پڑھنے والی۔ حذیفہ بن یمان کا میں اثر ذکر کر کے اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک دفعہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف اسپیڈ سے تیز تیز پڑھے جا رہا ہے۔ تو وہ انہوں نے انتظار کیا کہ یہ نماز اپنی ختم کر لے۔ جب نماز اس نے ختم کی تو ان کو بلایا اور پوچھا کہ یہ نماز تم جو پڑھ رہے ہو کب سے پڑھ رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو 40 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے 40 سال نماز پڑھی ہی نہیں ہے، ما صلیت منذ 40، 40 سال تک تم تو بے نمازی ہو، کیونکہ تم جو نماز پڑھ رہے ہو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر تم اسی طرح پڑھتے رہے جیسا کہ تم پڑھ رہے ہو تو مت علی غیر فطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر تم اسی حالت میں تمہاری وفات ہو گئی تو تم تو رسول اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین پر تمہاری موت ہوگی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نماز سیکھیں، اس کے مسائل سیکھیں، اس کی دعائیں سیکھیں، پھر آگے لوگوں کو بھی سکھائیں۔ تو اسی سلسلے کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ آئندہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔